السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں عقائد اور توحید کی اہمیت۔ ہم توحید کو دوسری چیزوں سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ تو اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ نمبر 1، توحید وہ بنیادی ستون ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور عمارت میں ستون کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، توحید ہی کے ذریعے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے کافر اسلام کو قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کر کے جزیہ دینے سے بری ہوتا ہے اور قتل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے انکار یا استہزاء سے مسلمان دین اسلام سے خارج ہو کر حالت کفر میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید تمام رسولوں کی دعوت کا اصل مرکز ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ فرمان باری تعالی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات ہر طرح کی عبادتوں کو شامل ہے۔ توحید اسماء و صفات بہت اہم ہے، جس طرح کہ ایک نوجوان جو کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے تعلق سے بہت بڑی غلطی ہے۔ فرمان باری تعالی، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کا مستوی ہونا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے۔ توحید ہی پر انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت مندی موقوف ہے، یعنی موحد ہے تو دنیا میں اور آخرت میں اس کا بھلا ہے اور اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی توحید پر نہیں تو اس کی دنیا بھی خراب ہے اور اس کی قبر و آخرت بھی خراب ہے۔ توحید ہی نے دنیا عرب کو شرک، ظلم، جہالت اور انتشار سے نکال کر عدل، عزت، علم، اتحاد اور مساوات سے ہمکنار کیا۔ توحید ہی کے ذریعے سے مسلمانوں نے ملکوں کو فتح کیا، بندوں کی عبادت سے اور معبودان باطلہ کی عبادت سے نجات دلائی اور حقیقی پروردگار کی عبادت پر لگایا۔ عقیدہ توحید مسلمانوں کو جہاد پر، جان قربان دینے پر اور قربانی دینے پر ابھارتا ہے۔ توحید ہی کے ذریعے عرب و عجم کو متحد کرنے اور انہیں ایک امت بنانے کا تصور دیا جاتا ہے، اور توحید ہی سے یہ سارا کچھ ممکن ہے۔ توحید کی دعوت مجدد دین شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو جو شرک میں مبتلا تھے اور کافروں تک پہنچائی۔ جب محمد بن عبد الوہاب کی طرف سے دعوت توحید کا پیغام حاجیوں کے ذریعے ہندوستان پہنچا تو انگریز خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو متحد کر کے انگریزوں سے اور کافروں سے مسلمان ملکوں کو آزاد کرانے کا سبب بنے گی۔ نتیجے کے طور پر انگریز خوف زدہ ہوا اور اپنے چند پٹھوں کے ساتھ دعوت توحید کے خلاف صف آرا ہوا، اور اس توحید کی دعوت دینے والوں کو وہابی اور غیر مقلد کے نام دے کر ان کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کے تعلق سے ڈرایا گیا۔ توحید ہی مجاہد کے انجام کا تعین کرتی ہے، اگر وہ اہل توحید میں سے ہے تو جنتی، اور اگر اہل شرک میں سے ہے تو جہنمی۔ توحید ہی کی خاطر تمام جنگیں وجود میں آئی،
بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، وغیرہ وغیرہ، اور توحید ہی کی خاطر مسلمان شہید ہوئے، اور توحید ہی کی خاطر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ بغیر توحید کے عزت اور نصرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مقصد لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے علم جہاد بلند کرنا، اور اللہ کے دین کی کامیابی اور نصرت، اور دین اسلام اور عقیدہ توحید کے پھیلاؤ کے لیے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا ہے کفار سے۔ انسان کے لیے دین اور عقیدہ کیوں لازم ہے؟ جواب اس لیے کہ انسان اپنی فطرت اور روئے زمین پر عبادت الہی کے تمام معانی کو بجا لانے کا من جانب اللہ عائد کردہ ذمہ داری کے ساتھ مربوط ہے۔ اس لیے انسان پر ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو اختیار کرے۔ عقیدہ توحید ایک ایسی شفاف روشنی ہے جہاں سے ہمیں احکام و قوانین ملتے ہیں جو انسان کی طرز زندگی کا تعین کرتے ہیں، اور انسان امن و امان سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ عقیدہ توحید سے ہی ہمیں ہدایت اور رہنمائی اور کامیاب و کامرانی ملتی ہے۔ تبلیغ کرنے والوں اور اسلامی جماعتوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو اپنی مشعل راہ بنائیں، قرآن مجید کو اور سنت صحیحہ کو مشعل راہ بنائیں۔ جن چیزوں سے انبیاء کرام نے دعوت کا آغاز کیا، مبلغین بھی اپنی دعوت کا آغاز انہی چیزوں سے کریں، اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت، گواہی دینا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر 13 سال اسی بات کی دعوت دیتے رہے، اور پھر مدینہ پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی 10 سال دعوت دیتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، تمام معبودان باطلہ کا انکار اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا۔ مسلمان ہونے کی شرائط۔ مسلمان ہونے کی شرطوں میں یہ ہے کہ توحید الوہیت کو جانے اور اسی کے مطابق عمل کرے، رسولوں کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کرے، جو منع کیا گیا اس سے رک جائے، اور جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرے۔ اسی طرح توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت پر ایمان لانا، اور جو کچھ اس تعلق سے بتلایا گیا اس پر یقین رکھنا۔ اسی طرح کفار و مشرکین سے دشمنی کرے۔ بہت سے مسلمان مشرک تو نہیں لیکن اہل شرک کی دشمنی نہیں کرتے۔ صحیح مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو توحید کا دشمن ہے یا مشرک ہے اس سے دشمنی رکھی جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے بیچ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی جب تک کہ تم ایک اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی پوجا کا انکار بھی کرنا ہے اور مشرک سے اعلان برات کرنی ہے۔ مشرک کے ساتھ دوستی نہ ہو بلکہ مشرک کے ساتھ دشمنی اور اس کے ساتھ بغض ہونا چاہیے۔ اسی طرح نصیحت کے فریضے کو ادا کرے۔ جو یہ کہے کہ مسلمان اگرچہ شرک، کفر اور گناہوں کے مرتکب ہوں ہم ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔
بلکہ اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نصیحت کرے، شرک، کفر، نافرمانی اور دیگر کاموں کے انجام سے آگاہ کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اے نبی، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دے، اور لوگوں کے ساتھ گفتگو ایسے طریقے پر کر جو بہترین ہو۔ قبول توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ قبول توبہ کے قبول ہونے کی درج ذیل شرائط ہیں۔ اخلاص، یعنی گنہگار توبہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ گنہگار اپنے گناہ کردہ کاموں پر پریشان اور نادم ہو۔ گنہگار اپنے گناہ والے کاموں کو چھوڑ دے۔ گناہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ حقوق سے متعلق سرزد گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کرے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرے یا وہ لوگ اسے معاف کر دیں۔ گنہگار کی توبہ موت سے پہلے ہو، یعنی سکرات الموت سے پہلے ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العالمین حالت نزع سے پہلے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ فرعون کی طرح مرتے وقت کہے کہ آمنا برب ہارون موسیٰ، بلکہ موت کو دیکھنے سے پہلے جو بھی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ المبین۔